بتائیے کہ اگر ہم بات کریں، چونکہ صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن جب بھی ہم اہل البیت کا ذکر کریں تو ہمارے بہت سارے ملا حضرات صحابہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں کہ بھئی صحابہ کو کوئی دور رکھ. ابھی آپ نے مثال سے سمجھایا کہ جب کشمیر کی بات ہوگی تو ضروری فلسطین کی بات بھی ہوگی. ابھی آپ نے خود فرمایا تو صحابہ کی بات ہوتی ہے، صحابہ کی بات ہو، اہل البیت کی بات ہو، اہل البیت کی بات ہو. یہ کیا کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں بھئی صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ ذرا یہ مجھے بتا دیجئے کہ اب ان میں سے افضل کون ہے، اہل البیت یا صحابہ کرام؟ ذرا کلیئر ہو جائے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بنیادی طور پہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے. معاشرے میں کچھ جراثیم ایسے پائے جاتے ہیں جو صحابہ کے اوپر ہر وقت طعن و تشنیع کرتے ہیں. بے شک یہ اس کا رد عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کیا صحابہ نہیں تھے؟ بالکل سے. ہاں تو بات ختم. حسن صحابی نہیں تھے، اہل بیت صحابہ نہیں تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو کیا صحابیت سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ اگر صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ حسن حسین کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ مجھے بتائیں، کیا جب ہم صحابہ کی شان بیان کر رہے تھے تو ان میں حسن حسین شامل نہیں ہے یا حضرت علی شامل نہیں ہے؟ آپ کسی ایک سنی کا عقیدہ بتا دیں کہ وہ صحاب رسول سے یا خلفائے راشدین سے مراد لیتا اور اس سے مراد علی نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بات پھر اس کا مطلب ہے یہ اشکال ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یہ اشکال ان کے دماغ میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ وہ اہل بیت سمجھتے ہی صرف ایک مخصوص لڑی کو ہیں. اس لیے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے کہ امی عائشہ بھی اہل بیت ہے، حفصہ بھی اہل بیت ہے، ام سلمہ بھی اہل بیت ہے، ام حبیبہ بھی اہل بیت ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے علی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں کلثوم سے شادی کی. اب مجھے ایک بات بتائیں، حضرت عمر نہیں شامل ہوئے؟ اگر حضرت علی ہیں تو یار یہ باتیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اشکال تو ان کا ہے. اس لیے جب حالی اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے گا اہل بیت کہ ہم حامی ہیں، اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن اہل بیت صرف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات اتنی سی بات. لیکن ایک جواب جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان اثر سے ذرا ناظرین تک چلا جائے، اہل البیت افضل ہیں یا صحابہ کرام؟ اگر آپ افضلیت کی بات کریں تو اجماع امت ہے کہ حضرت ابو بکر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، کہ حضرت ابو بکر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی علامہ صاحب. آپ نے ابھی کیا کہ صحابہ افضل ہے کہ اہل بیت افضل؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں اہل البیت یا صحابہ کرام. جب صحابہ کرام میں سے بات ہوگی پھر جناب ابو بکر کی بات ہوگی. نہیں ابھی صحابہ کرام. اب آپ نے دیکھے نا یہی مسئلہ اصل میں آپ نے صحابہ کو اہل بیت میں مقابل اگر کھڑا کرنا ہے، میں کھڑا نہیں کر رہا، اگر کرنا ہے، اگر کرنا ہے جن لوگوں نے تو اس میں سے افضل ابو بکر ہوں گے، یہ بات یاد ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ صحابہ سارے افضل ہو گئے. سارے نہیں افضل. میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سارے صحابہ افضل نہیں ہیں. میں شاید سوال نہیں سمجھا پا رہا. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ اہل بیت افضل ہے کہ صحابہ افضل ہے. میں جب آپ کی خدمت میں سوال رکھوں کہ صحابہ میں کون افضل ہے، پھر آپ مولا علی کو چوتھے نمبر پہ لائیں، خلفائے راشدین آپ چوتھے نمبر. لیکن بات یہ نہیں ہو رہی، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے گھر والے یا نبی کے در والے کون افضل ہے. ان میں سے بھی حضرت ابو بکر افضل ہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر افضل ہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ یعنی اہل البیت میں سے بھی حضرت ابو بکر افضل ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ انبیاء کے بعد، رسول اللہ کے بعد انبیاء کے بعد کائنات نے ابو بکر سے افضل کسی چہرے کو نہیں دیکھا. انبیاء کے بعد کائنات نے ابو بکر سے افضل کسی چہرے کو نہیں دیکھا. ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول، ابو بکر صدیق اکبر.